بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت کے نام سے سب ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونی ہی ہونی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے وہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے نہ جا پائے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں یہ کام کروں گا، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ گارنٹی نہیں ہے۔ ایک چیز کی گارنٹی ہے، وہ آپ کی زندگی میں، تو وہ صرف موت کی ہے۔ تو ناظرین، موت سے ڈرنا کیسا؟ موت کو اپنے سامنے رکھیے، تبھی تو آپ اچھے عمل کر پائیں گے۔ موت ہی تو ہے جو ڈراتی ہے کہ اچھے عمل کر لو تاکہ تمہیں آخرت میں جنت ملے۔ تو ناظرین، موت کے کیا کیا 6 لمحات ہیں؟ ناظرین، پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ آج اس بندے کی موت کا دن ہے، وہ زمین پر جائے اور اس کی روح قبض کرے تاکہ اسے اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار کر سکے۔ اسے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آ جاتا ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج اس کی موت کا دن ہے۔ وہ بڑے نارمل طریقے سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنی روزمرہ کے کام کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب موت کا دن آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم میں کچھ تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تبدیلیاں جسمانی نہیں، محسوس ہونے والی ہیں۔ مومن کے دل کو اس دن خوشی محسوس ہوتی ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کے دل میں بڑے عجیب قسم کے وسوسے، خوف، دہشت اور یہ تمام چیزیں سینے میں دباؤ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ جب مرحلہ آتا ہے، جب کہ ابھی بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تو شیاطین اور جنات وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب فرشتے اس بندے کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی موت کا دن، اور پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ یعنی روح کا سٹیپ وائز جسم سے نکلنا ہے۔ یہ مرحلہ ناظرین پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہوئی یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے تاراکی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن، چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ ناظرین، میری والدہ محترمہ کا جس دن انتقال ہوا تو اس دن جب وہ صبح اٹھی تو ان کے اوپر یہ معاملہ طاری تھا، اور اس دن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ نہ ان کے کوئی ٹانگوں میں درد تھا، نہ ان کو ٹانگوں کی کوئی تکلیف تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آج میں اپنی ٹانگوں کو ہلا بھی نہیں رہی اور نہ ہی ان کے اوپر اپنا وزن ڈال سک رہی ہوں۔ تو ناظرین، ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، اسی پہ بٹھا کے ویل چیئر پہ ہم لے کے گئے، کیونکہ اس دن ان کے ٹانگوں میں بالکل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی روح ٹانگوں سے اوپر آ چکی ہے۔ ناظرین، تو اس سے اندازہ ہوئے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، روح نکلنے کا تیسرا مرحلہ، جس کو قرآن پاک میں سورہ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے لے کے 29 تک میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ یہ کون سا لمحہ ہے؟ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ناظرین، یہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب روح حلق تک آ چکی ہوتی ہے، عالم نزا ہوتا ہے، تو انسان کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جاؤ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی ایمبولینس کو کال کرو، چلو قرآن پڑھو اس کے ارد گرد بیٹھ کے، چلو اب یہ کرو، اب وہ کرو، تو سب تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ یہ مرحلہ تاراکی کا ہوتا ہے، جس کو تاراکی کہتے ہیں، کہ وہ روح یہاں تک حلق تک آ چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ روح حلق تک آ چکی ہوتی ہے تو چوتھے مرحلے کا نام
موت کے چوتھے مرحلے کا نام حلقوم ہے۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ اب یہ میرے پاس آ گئے ہیں۔ اس کو اپنے بندے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی جو روح لینے والے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ نیک بندے کو فرشتے اور شکل میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی خوبصورت فرشتے وہ بن کے آئے ہوتے ہیں نیک بندے کے لیے، اور بد جو روح ہوتی ہے، یعنی ایک برے بندے کی روح، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو، تو ہوتے تو ہیں۔ تو ناظرین، اب سورہ الواقعہ کی آیات 83 اور 85 میں اللہ رب العزت نے اسی سٹیج کے بارے میں کیا فرما دیا؟ تو پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے پردے تو سارے کھل چکے ہوتے ہیں، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا وقت تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اب کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ناظرین، موت کا 5واں مرحلہ جسے ملک الموت کا داخلہ کہتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں ہے یا عذاب والوں میں سے ہے، کیونکہ سورہ المحمد میں آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرما دی ہے؟ اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، یعنی وہ فرشتے بہت سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں، مار مار کے نکالتے ہیں، کہ جیسے سختی سے ایسے روح نکلتی ہے کہ جیسے مل کا کپڑا ہو اور اس کو کانٹوں میں سے نکالا جائے، تو وہ کتنی مشکل سے وہ کیسا وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، اتنی مشکل سے روح نکلتی ہے۔ تو اور جو نیک بندے کی روح ہوتی ہے وہ ایسے ہی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الفجر کی آیات 27 سے 30 میں کیا فرما دیے؟ سبحان اللہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کاش کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں یا رب۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یا رب ہم بھی انہی لوگوں میں سے داخل ہو جائیں جن کی روح کو بڑے پیار محبت سے فرشتے بڑے خوبصورت بن کر آتے ہیں، اچھی اچھی شکلوں میں، اور روح کو بڑے عزت کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا نیک روح کا استقبال کیا جاتا ہے، جبکہ بد روح کو مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے مرحلے کی۔ ناظرین، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں جسم سے روح تو نکل چکی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ وہ یہ سارے سٹیجز دیکھ چکا ہوتا ہے اور فرشتے بھی مشکل سے اس کی روح کو نکال چکے ہوتے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ، اور وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب برے فرشتوں نے مجھے نکالا ہے تو میری منزل اب جہنم ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اب وہ اللہ سے التجا کرتا ہے۔ کیا التجا کرتا ہے؟ کہ مجھے واپس بھیج دے۔ سورہ المومنون کی آیات 99 سے لے کے 100 میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا؟ غور سے سن لیجیے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر اب میں نیک کام کروں گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہی بات ہے جو وہ کیے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک چیز آڑ کی آنے والی ہے، مراد اس سے وہ موت، قیامت تک کی جو ہے وہ موت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور یہی ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہ ناظرین، مرنے کے بعد روح کے ساتھ یہ کلام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب العزت ہمارے لیے
تقوی کو اتنا مضبوط کر دے کہ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں مرنا ہے، فرشتوں نے آ کے ہماری روح کو لے کے جانا ہے، اور یہی حق اور سچ ہے۔ دنیا کی دولت، آپ کی صحت یا آپ کی اولاد، کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا، کچھ بھی۔ ناظرین، کیسا خوب ہے کہ جو مفسر سے پوچھا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہوتا ہے۔ نیک بندہ موت سے نہیں ڈرتا، نیک بندے کی تو موت اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ یا رب العزت ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پر اور احسن طریقے سے نیک بندوں کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔